آج ہم بات کریں گے سیدہ خاتون جنت کی والدہ مادر خاتون جنت ملکۃ العرب حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفا شعار زوجہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اس پر ایک خوبصورت منقبت ایک شاعر نے لکھی: نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہیں، بلا شبہ ہیں خدیجہ ہی جدہ سادات، بنائے آل عبا سیدہ خدیجہ ہیں، لٹا دیں دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ، صبر ولا نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں، حرا پہ توشہ لیے ان کا دم بدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہیں۔ خدیجہ بشارت اللہ نے دی، نہ ہوگا شور و شغب کوشک خدیجہ میں، مکین خلد علا سیدہ خدیجہ ہیں، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہے، مٹیں گی ہم سب کی رنج و علم، کہ درد و غم کی دوا سیدہ خدیجہ ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا آج یوم وصال ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ابتدائی ایام میں جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، ہر مقام پر اسلام کی عظمت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ یوں تو ازواج مطہرات کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی شان اور عظمت اللہ نے یوں ذکر فرمائی اور امت کے لیے بتا دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے محبوب کی بیویاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں فرمایا، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو پوری امت کی مائیں ہیں۔ تو آج ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ خالق کائنات نے یوں تو بڑی شانیں عطا فرمائیں، لیکن ان میں جو ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، خاندان قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا اکثر ذکر فرماتے۔
اس کی وجہ ابتدائے اسلام میں جس وقت معاملات میں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اس وقت بڑھایا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ہجرت سے 3 سال پہلے 65 برس کی عمر میں ماہ رمضان المبارک 10 تاریخ کو چونکہ آپ کا وصال ہے، اور مکہ مکرمہ کی قبرستان جنت المعلیٰ میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو شان اور مقام عطا کیا، جن کا باقاعدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سلام آتا ہے، ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ پروردگار نے ان کے لیے عرش سے سلام بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا، ہمارے آقا غار حرا میں جلوہ فرما ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں کہ حضرت خدیجہ ان کے لیے کھانا لے کے آئیں۔ جب وہ کھانا اور پانی لے کے آ رہی تھیں تو جبریل امین علیہ السلام آئے، کہا اللہ رب العزت جو خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے پانی اور کھانا لا رہی ہیں ان کے لیے عرش سے سلام بھیجتا ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ جس پیرائے سے دیکھیں، اس میں ایک پیرایا بعثت نبوی کے وقت، اعلان نبوت کے وقت آپ کا ساتھ دینا اور آپ کے ساتھ مکمل مالی جانی طور پر تعاون کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترہ امتیاز ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اس وقت کی تجارت کیا تھی؟ مکہ کے لوگ پیسہ لے کے شام جاتے دوسرے ممالک اور وہاں سے غلہ خریدتے، یا مکہ کی کھجوریں جا کے وہاں بیچتے، اس طرح یہ ٹریڈنگ چلتی تھی، تجارت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ میرا جو تجارتی قافلہ ہے کوئی ایماندار شخص لے کے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو تجارت سے جب واپس آئے تو میسرہ نے آپ کی خوبیوں اور عظمتوں کی اس انداز میں تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قرب میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جو پہلا نکاح کیا وہ ایک بیوہ سے کر کے بتا دیا کہ اسلام کے اندر قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو منحوس کہے یا کسی کے زندگی کے معاملات کی وجہ سے اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے کرٹیسائز کیا جائے یا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ باوجود اس کے کہ آج معاشرے میں آپ کو ایسے مذاہب ملتے ہیں جہاں کسی بیوہ کو ودوا یا منحوس کہتے ہوئے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، ہمارے آقا نے جاہلیت کے یہ سارے عمل خود ختم کرتے ہوئے پہلا نکاح ایک بیوہ سے فرمایا اور واضح کر دیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے دامن میں نہیں ہیں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، آپ نے 31 تولے سونا حق مہر کے طور پہ ادا فرمایا۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو ذکر فرما دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، سرکار کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ سے عطا فرمائی۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر جناب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی پیاری اور لاڈلی بیٹی ملکہ فردوس بریں، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے متولد ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 آپ سے متولد، ایک حضرت قاسم ہے جن کی وجہ سے سرکار کی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بیٹے ہیں جناب حضرت ابراہیم جو مدینہ شریف میں آ کے متولد ہوئے، یہ جناب حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جناب سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو جسمانی تقاضے اپنی جگہ ہیں، یہ پہاڑ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور میں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی ذرے ذرے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنی جلالیت اس کلام الہی میں، ہمارے آقا کا قلب اقدس اس بھار کو اٹھا لیتا ہے۔ پہلی وحی جب اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کپ کپی طاری ہو گئی۔ گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑائیے، چادر اڑا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ۔ انہوں نے یہی حوصلہ بڑھایا، آپ تو رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کے کس ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے چچا زاد جناب ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ اس وقت کے بہت بڑے تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پورا سنا، انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ فرشتہ صرف رسول اور نبی کے پاس ہی آتا ہے، یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اس نے پہلی کتابوں میں پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر موڑ پر جب کافروں نے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس ہستی نے اپنے مال سے اسلام کی سب سے پہلے خدمت کر کے پرچم اسلام کو بلند کیا، وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کا ازواج مطہرات کے سامنے ذکر فرماتے، کیونکہ اس کٹھن دور میں جب کفار نے کہا کہ یہ باز نہیں آتے تو ان کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن میں ڈال دیا جائے، سوشل بائیکاٹ۔ 3 سال ہمارے آقا شیب ابی طالب میں معصور رہے، ان 3 سالوں میں ایک مرتبہ بھی سیدہ نے اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں نکالا، اور اسی 10 محرم کو 10 نبوی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے جی، جہاں تک ہو سکے آج ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔